اکثر انسان کا دل بے چین رہتا ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں۔ تو جان لو، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے نا، تو اسے کچھ خاص نشانیاں ظاہر کرتا ہے جس پر تم اکثر غور نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اگر تم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی رضا چاہتے ہو نا، تو یہ سمجھ لو کہ اس خدائی نظام میں مستقل یہ قاعدہ ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ سب کچھ کسی ایک کو یا سب کچھ سبھی کو نہ دے دیا جائے۔ یہاں تمہیں ہر پہلو میں تفاوت نظر آئے گا کہ اگر اللہ کریم تمہیں کسی ایک چیز سے محروم کر دیتا ہے تو کسی دوسری چیز سے نوازتا بھی ہے۔ اللہ قرآن میں خود تم سے خطاب کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، تم اس کی تمنا نہ کرو، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ جانتے ہو وہ کون خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، کہ اگر تم حق اور سچ کے راستے میں ہر تکلیف سہ لینے کے باوجود بھی اکیلے رہ گئے ہو، اور تمہارا دل اس رب عظیم سے ہی مدد کی امید اور آس لگائے ہوئے ہے، جو نہ تو کسی کے در پر جھکتا ہے اور نہ کسی سے کوئی امید رکھتا ہے، تو سمجھ لینا کہ یہ ایک بڑا اشارہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو شیطانی چالوں اور وسوسوں سے بچ کر اللہ رب العزت کی پناہ میں آ کر اس کی رحمت کے امیدوار بنتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان کے نور سے اپنا راستہ روشن رکھتے ہیں۔ سورہ کہف کا وہ واقعہ یاد کرو کہ جب ساری بستی ایک سباں ہو کر چند نوجوانوں کی جان کی دشمن بن گئی، یہاں تک کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہی، مگر اس مشکل ترین وقت میں بھی انہوں نے حق اور سچ کو اپنا ذات راہ بنا کر خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، اور اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے معاملے میں رہنمائی عطا فرما۔ تو جانتے ہو اللہ نے انہیں رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ یاد رکھو، یقین کی ڈور کو تھام کر صبر اور ایمان سے جڑ جانے والے جب گرنے کے بعد سنبھلتے ہیں نا، تو دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے، اللہ خود قرآن میں اس کا واضح اشارہ دیتا ہے، اے اہل کتاب، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، اور ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ جانتے ہو وہ کون سی خصوصیات ہیں جو تمہیں اللہ کی رضا کا مستحق بناتی ہیں؟ تو سنو، تمہاری فلاح کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ تم حقیقی علم کے مطابق عمل کرنے لگو۔ حقیقی شعور اور آگہی کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارو تو صحیح۔ اگر آج کسی کو راضی برضا رکھنے کے لیے تم نادانی میں کسی ایسی راہ پر چل پڑے ہو جس کی کوئی بھی منزل نہیں، اور تمہارا دل جب مایوس ہو کر اس رب العالمین کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تم سے راضی ہے، کیونکہ وہ رحمان الرحیم کسی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ تمہارے مفاد کی خاطر یہ پسند نہیں کرتا کہ تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ اس راستے سے جو تمہاری بہترین منزل کو جاتا ہے۔ اللہ کریم خود قرآن مجید میں اس بات کا اشارہ دیتا ہے، ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی برابر ہوتے ہیں؟ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، اور یہی دانش مند لوگ ہیں۔ یاد رکھنا، تمہاری بقا اور سلامتی ہر وقت اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔ تم ہرگز کسی ایسی چیز سے دل نہ لگانا کہ پھر اللہ کی رضا کی خاطر اسے چھوڑ نہ سکو۔
کیونکہ اللہ کے راضی ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب زندگی تمہیں دو راہے پر لا کر کھڑا کرے اور تم اس وقت اپنا رخ اپنے رب کی جانب موڑ لو تو یہ سمجھ کے خوش ہو لینا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں ارشاد فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے سب کچھ جاننے والا۔ بے شک